آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا گیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اور اس قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ پرانے، اس لیے ان کی باتوں کو نہ سنیں اور ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم بڑے بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہے، مگر آپ علیہ السلام یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ علیہ السلام کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد عورتیں، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری کی ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیلا دی گئی۔ ناظرین، مذکورہ واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی حقیقتاً اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالی شدید ناراض ہوتا ہے۔